بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پر کرم کر۔ میر بابر علی انیس کا خاندان پورا شعراء کا خاندان ہے۔ ان کے باپ دادا مسلسل تسلسل کے ساتھ شعراء رہے ہیں۔ ان کے والد میر مستحسن خلیق خود ایک بہت بڑے نامور شاعر تھے۔ ان کی اولاد میں میر نفیس، دولہ صاحب عروج اور لڈن صاحب فائز جیسے شعراء گزرے ہیں۔ تبسم زہرا صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ تو خود ان کے خاندان کی ایک فرد ہیں اور آپ نے ان کو دیکھا سے مراد یعنی اس انداز سے دیکھا، اس اینگل سے دیکھا، پڑھا، سنا، سینہ بہ سینہ آپ تک معلومات پہنچیں، تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ان کی شخصیت میر صاحب کی جو ہے وہ کس طرح کی تھی اور وہ کس طرح کی لائف گزارتے تھے، اور کیا ان کی شخصیت کے اندر خصوصیات تھیں جس کے بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بحیثیت شاعر کو یا بحیثیت انسان کو اس طرح کا ہونا چاہیے؟ میر صاحب کی شخصیت کا اگر احاطہ کیا جائے تو آپ کی شخصیت کوئی ایک شخصیت نہیں، ایک طرح کی شخصیت نہیں، ہمہ جہت انسان اس ایک شخصیت میں سمایا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں بحیثیت شاید آپ کو 2 گھنٹے صرف مرثیہ خوانی کرتے ہوئے صرف چند لمحے کی نظر اپنی بیاس پر ڈالیں تو ڈالیں، ورنہ ان کی میموری، ان کے دماغ پر آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ یا خدا کس کمال کی قوت حافظہ رکھتے تھے کہ اتنی دیر اشعار روانی کی طرح، پانی کی طرح کی روانی کی طرح آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوتے تھے۔ اور شخصیت کے روب و جلال کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اودھ جناب واجد علی شاہ آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ کو جو دربار میں عزت حاصل تھی وہ بہت قسمت سے چند لوگ گزرے ہیں کہ جن کو وہ عزت نصیب ہو سکے۔ اور مشہور واقعہ اور یعنی اس کے دیوانے، اچھا، میں چاہتا ہوں واقعہ بھی آپ سے ایک بڑا اچھا آپ تذکرہ فرما رہی تھی وہ ابھی سنوں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میر بابر علی انیس کی جو شاعری تھی وہ اس میں اتنا زیادہ روانی، اتنی زیادہ اس میں روانی ہے اور اتنا بہہ رہا ہے کلام اس طرح سے کہ جیسے کہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہی میں نے ابھی جو کچھ مصرے پڑھے ہیں، جب یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خوش زراعت پہ کرم کر، یا پھر جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ اچھا، یہ چیز جو خاص طور پہ یہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یہ ایک سائنٹیفک بات بھی اس میں نکل کے آ رہی ہے۔ دیکھیں سورج گھوم رہا ہے، یہ جدید طور پہ سب سائنس میں جو ثابت ہوا بعد میں جا کر، اور شب کی مسافت آفتاب جو طے کر رہا ہے، جبکہ شب ہے تو آفتاب موجود نہیں ہے بظاہر ہمارے سامنے، لیکن آدھی دنیا میں دوسری طرف وہ آفتاب موجود ہوتا ہے۔ تو وہ سورج جو آدھی دنیا میں دوسری طرف موجود ہوتا ہے تو اس کی ایک مسافت اپنی جگہ جاری و ساری ہے۔ تو اس مسافت کو قطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رات سے دن میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ ایک بڑی سائنٹیفک قسم کی بات ہے ایک مصرے کے اندر۔ تو جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس چیز کو؟ اس مصرے پر اس زمانے میں بھی لوگوں نے نقطہ اعتراض اٹھایا تھا، اور میر صاحب نے اس کا جواب ایک جگہ یہ ہے کہ یہ دیا کہ قول مولائے کائنات ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، اور جو اس زمانے کے لوگ تھے ایک سے ایک عالم اور ایک سے اسی کی ضد جسے کہتے ہیں فرقہ ظفر موجود ہوتے تھے۔ عام لوگ آپ کے سننے والوں میں زیادہ ہوتے تھے اور ان کی سمجھ میں یہی آتا تھا کہ سورج جب غروب ہو گیا تو ہو گیا، تو اس سے مراد آپ کی قطع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی شاعری جو میر صاحب کی تھی اور فصاحت و بلاغت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جب بیان کرتے تھے کہ میری ملاقات بہت زیادہ سید ہاشم رضا صاحب سے، وہ ہمارے یہاں بہت تشریف لاتے تھے، ہمارے فادر سے بھی ان کی بہت اچھی ملاقات تھی، بعد میں میرے ساتھ ملاقات رہی اور آپ تشریف لاتے تھے اور بڑی عزت افزائی ہماری کرتے تھے۔ تو ان سے اکثر گفتگو ہوتی تھی، تو انہوں نے تو براہ راست بھی سنا تھا جن کو، تو وہ بتاتے تھے کہ جن لوگوں نے سنا براہ راست، تو وہ میر صاحب جب مرثیہ بیان کر رہے ہوتے تھے تو
وہ لوگ جوق در جوق وہاں پہنچتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ میر صاحب مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اور اگر سورج سر پہ آیا نہیں ہے، مرثیہ شروع ہوا اور سر پہ آ کے گزر بھی گیا اور پتہ نہیں چلتا تھا کب کو سورج آیا اور چلا گیا، لیکن میر صاحب کے مرثیے کے اوپر مسلسل ان کی نظر، ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کا دل متوجہ رہتا تھا. اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کی عمر مبارک کے بارے میں وضاحت کر دوں. جی جی 1802 10 دسمبر کو دنیا میں تشریف لائے، اور یہاں کسی یعنی ایک ڈیٹ پر متفق نہیں ہے، لیکن 12 دسمبر ہے. اور اسی طرح آپ کی رحلت جو ہے وہ بھی 10 دسمبر ہی کو کہی جاتی ہے، اور 29 شوال 1874 میں آپ نے انتقال کیا. تو یہ تو آپ کی عمر ہو گئی. اور مرثیے کا جہاں تک تعلق، تو انگریز آئے، بات ہے 1857 میں انگریز آئے، اور انہوں نے ایک شور دیکھا کہ لوگ چلے جا رہے ہیں. اس زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے طور پر مرثیہ انٹروڈیوس ہو رہا تھا برِ صغیر میں. ہر آدمی یعنی میں ذرا سا قطع کرنا چاہتا ہوں آپ کی گفتگو کو کہ انٹرٹینمنٹ سے ہرگز آپ کی مراد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ واقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، بلکہ کیونکہ فضائل کے جو بات ہوتی ہے وہ یقیناً ایک دل کو، قلب کو، ذہن کو سکون، اطمینان پہنچاتی ہے. تو اتنا اس سے زیادہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہو سکتا کہ سکون قلب حاصل ہو. تو وہ جو فضائل بیان کرتے تھے تو جی کرتے تھے، اور واقعات میں یہ ٹریجڈی بھی تو شامل ہو جاتی ہے نا انٹرٹینمنٹ میں جب اگر بات ہوتی ہے تو اسی طرح وہ اس طرح سمجھاتے تھے کہ عام آدمی کی سمجھ میں کربلا آ جاتی تھی. ایک شخص جو کربلا کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس کو کتنے لوگ مشرف و اسلام ہوئے مرثیہ سننے کے بعد. یعنی اس کے شہر میں، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کربلا کے واقعات میں صرف مصائب ہی نہیں ہیں بلکہ فضائل بھی بہت زیادہ ہیں. تو کربلا کو ان کے دماغ اور دل تک پہنچانا اور فصاحت و بلاغت جی کو راسخ کر دینا قلب میں. اور تو انگریز ایک جگہ وائسرائے لکھا ہوا ہے، ایک جگہ میکلوڈ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ آئے ہیں مجلس دیکھنے، یعنی دیکھنے کے لیجیے کہ یہاں کیا ہے. جب واپس گئے اپنے لوگوں میں پوچھا کیا دیکھا، تو کہا کہ وہاں تو ایک جادوگر تھا جو جب پاتا تھا لوگوں کو ہنسا دیتا تھا اور جب پاتا تھا رلا دیتا تھا، اور اس کے کرم سے ہوگا یہ دریا کبھی نہ بند. نہریں رواں ہیں فیض شہ مشرقین کی، اور پیاسو پیو سبیل یہ نظر حسین. یہ نظر حسین کی سبیل جو لگی تھی، اور وہ نہر فرات ایک وہاں ہے اور ایک یہاں ہے، جس کے ذریعے مرثیہ بہ رہا ہے اور ہم تک پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر عین الرضا کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.